سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، حریص علیکم، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، یعنی آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ جن سے بشر سے، آپ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آپ انسانوں میں سے ہی۔ اور دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ ہمارا نبی آسانیاں بانٹنے والا نبی ہے، اور اس پر آپ 3 خطبے سن چکے ہیں۔ تیسری صفت جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، حریص علیکم، وہ تو تمہاری بڑی حرص رکھنے والا ہے، تمہاری بھلائی کی بڑی خواہش رکھتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان۔ حریص علیکم، یہ تیسری صفت ہے اس آیت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ آپ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا، انہوں نے حریص علیکم کا ترجمہ کیا ہے تمہاری تلاش رکھتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری امت زیادہ ہو، میری امت زیادہ ہو، اور میری امت جہنم سے بچنے والی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بہتر ہو، وہ چاہتا ہے تمہاری آخرت بہتر ہو، وہ تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ایسا مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر آگ جب اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور جانور اس آگ میں کود پڑتے ہیں اور اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، تم جہنم کے آگ کے گڑھے میں داخل ہو رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر، کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جاؤ، لیکن تم زبردستی جہنم کی آگ میں کود رہے ہو، ان پتنگوں کی طرح، ان جانوروں کی طرح۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد اطیلها، اور میں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں، اسے طویل کرنا چاہتا ہوں، لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن
جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ یہ ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ نماز لمبی پڑھانا چاہتے ہیں مگر مختصر کروا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوا کرتے تھے، بچے کے رونے کی آواز سن کر آپ نماز مختصر کروا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آپ بچوں کا بوسہ لے رہے تھے، ان سے پیار اور شفقت اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے ہم تو نہیں کبھی بچوں سے پیار کرتے، ہم تو نہیں ان کے بوسے لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، بخاری کی حدیث ہے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، محبت بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، بس میری اتباع کرنے والا میرا ہے اور میری نافرمانی کرنے والا جو ہے فانک غفور رحیم، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا وہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دو آیات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور آپ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اللہ کہ جاؤ محمد سے پوچھ کر آؤ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آپ نے بتایا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ نبی جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جاؤ جبریل جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مسلم کی حدیث۔ یہ ہے ہمارے نبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ ایسی شخصیت سے تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرنی چاہیے اور ان کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہماری اتنی فکر رکھتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فضالہ بن عمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
कब दुश्मन था, दिल में बड़ा हसद, बुग़्ज़ और इनाद रखता, लेकिन इसका बस नहीं चलता था। मक्का फतह हुआ, इसने ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और दिल में था कि जब मौका मिलेगा रसूलुल्लाह का को कत्ल कर दूंगा। अपने हसद की जो इनाद और दुश्मनी उसके दिल में थी, उसको मैं, उस आग को मैं ठंडा करूंगा। मुसलमान हो गया, बज़ाहिर मुसलमान हो गया। इस बस सोचता रहता था कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल करूं। इसके दिल में एक बात आई कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे होंगे ना, तो उस वक़्त रश कम होगा, तो मैं तलवार लेकर जाऊंगा और मौका पाकर आपका सर कलम कर। चुनाचे इसने तलवार ली, उसको तेज किया, अपने कपड़ों के नीचे तलवार को छुपा लिया और इस बस इंतज़ार में रहने लगा कि कब अल्लाह के नबी आते हैं और तवाफ़ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हरम में आते हैं, तवाफ़ शुरू कर देते हैं, ये भी तवाफ़ शुरू कर देता है। इसने तलवार छुपा रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बज़रिया वही बता देता है कि फ़ुज़ाला किस मकसद के लिए आया है। इसने तलवार छुपा रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़ाला के करीब आते हैं। अब आपको वही के ज़रिए पता चल गया है, अल्लाह ने खबर दे दी है, आप मक्का फतह हो चुका है। 10,000 का लश्कर लेकर आप मक्का तशरीफ़ लाए थे और मज़ीद 2,000 अफराद मुसलमान हो चुके हैं। जंगजू 12,000 का लश्कर आपके पास। आप चाहते तो फौरन साहबा को कहते इसको पकड़ लो और आला कत्ल भी बरामद कर लेते और उसका सर कलम कर देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़ाला के करीब आते हैं और आकर कहते हैं आप फ़ुज़ाला, क्या तू फ़ुज़ाला है? कहने लगा नाम या रसूलल्लाह, हैं हाँ अल्लाह के रसूल मैं फ़ुज़ाला हूँ। फरमाया माज़ा कुन्ता तुहद्दिसु बिही नफ्सक, अपने दिल में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, दिल में क्या प्लान बना रहे थे? वो कहना बस मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था। फरमाया इस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम तो मुझे कत्ल करने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है शफ़ी और मेहरबान नबी, ये है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आप अपना दायां मुबारक हाथ उसके सीने पर रख देते हैं। आपने जैसे ही वो हाथ उसके सीने पर रखा, वो कहता है कि आपका हाथ रखने से पहले मुझे सबसे ज्यादा दुश्मनी, अदावत आपसे थी और नफरत आपसे थी, लेकिन जब आपने हाथ रखा तो हाथ इतना मुबारक साबित हुआ मेरे लिए कि जैसे ही वो हाथ मेरे सीने के साथ लगा, मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुश्मनी, वो अदावत, वो हसद और जो बुग़्ज़ था उसको खींच कर बाहर निकाल दिया और उसकी जगह रसूलुल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह ने डाली। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ये है अल्लाह के नबी, ये है हरीसुन अलैकुम। आप चाहते उससे बदला ले सकते थे, आप चाहते तो उसका सर कलम करवा सकते थे, मगर आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते थे कि मेरी उम्मत का कोई फर्द जहन्नम में ना जाए, जन्नत में। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बंदा इस्लाम कबूल करने के लिए आता और कोई भी शर्त रख देता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शर्त पूरी कर देते ताकि ये मुसलमान हो जाए, और जब मुसलमान होगा तो जहन्नम से बच जाएगा। उसने एक शख्स आया, देहाती था, और कहने लगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? हुनैन फतह हो चुका था, आपके हिस्से में बहुत बकरियों की बहुत बड़ी तादाद जो आपके हिस्से में आई थी, एक पूरी वादी बकरियों से भरी हुई थी। कहने लगा अगर ये बकरियां मुझे दे दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो आपने फरमाया इस्लाम कबूल कर लो, ये सारी की सारी बकरियां तुम्हारी।
اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ساری کی ساری بکریاں اسے عنایت کر دیں، اور وہ بکریاں لے کر، اتنی ساری بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یا قومی اسلموا، اور اے میری قوم اور مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشى الفقر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں انہیں تو فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میں یہ سارا دے دوں گا میرا کیا بنے گا، انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں۔ غزوہ حنین، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حنین کے اندر فتح عطا کرتے ہیں، پھر آپ طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طائف کی طرف جا رہے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اپنی اونٹنی پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، مگر ان کی اونٹنی بڑی طاقتور اور تیز تھی، وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی طرف آ رہی تھی، اور یہ بڑا اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اونٹنی اللہ کے نبی کی اونٹنی سے ٹکرا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر وہ اونٹنی بڑی تیز اور طاقتور تھی، وہ بچاتے ہی رہ گئے، وہ اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ وہ ٹکرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر چوٹ آئی، اچانک چوٹ لگے نا، انسان ہوتا ہے غصے میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی پکڑ کر اس کو ایسے چبوئی، ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی سی، کچھ زیادہ ماری نہیں، ہلکی سی اس کے پاؤں میں چبوئی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑا شرمندہ ہوا، بڑا غم زدہ، پریشان کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا زیادہ پریشان، میں شرمندہ کہ ابھی پھر میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اور البی قرآن کی آیات نازل ہوں گی، میرے لیے عذاب کا اعلان ہوگا، میں غم زدہ پریشان ہوا، ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے، میں لوگوں کے جانور چرایا کرتا تھا، میں نے کہا آج میں نے جانور نہیں چرانے، میں وہاں سے چل پڑا، باہر نکل گیا اور پریشان شرمندہ کہ ابھی قرآن کی آیات نازل ہوں گی میرے بارے میں، جس میں میرے لیے وعید ہوگی، عذاب ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں سارا دن باہر چکر لگاتا رہا، شام کو واپس آیا کہ یقیناً اللہ کے نبی نے کسی کو بھیجا ہوگا مجھے بلانے کے لیے، میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی تمہیں تلاش کر رہے تھے، میں پھر پریشان ہو گیا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں آیات اتری ہوں گی، وہ لے کر آئے ہوں گے، پھر مجھے بتایا کہ ایک انصاری صحابی بھی تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو کر پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی آپ مسکرا دیے اور کہنے لگے ابو رحم میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، میں نے تمہیں جو ہے نا وہ چھڑی کے ساتھ مارا تھا، مجھے معاف کر دو، ادھر آؤ، وہ جو ساری بھیڑیں ہیں وہ میں نے تمہارے لیے رکھ دی، بھیڑیں ان پر بڑی، کہتے ہیں اونٹ چڑھی ہوئی تھی، میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن پریشان رہا، شرمندہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عذاب کا اعلان کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے تکلیف پہنچائی، میں نے تمہیں چھڑی ماری ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بھیڑیں اب تمہاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ ساری بھیڑیں لی، جب میں نے ان کو گنا تو ان کی تعداد 80 تھی، 80 بھیڑیں۔ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے ایک اب سیدنا عبد الرحمن بن ابی عقیل ثقفی یہ آئے، یہ نا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی، یہ ان کی والدہ تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں،
اسلام لانے سے پہلے ہم آپ کے دشمن تھے، آپ سے بڑی نفرت کرتے تھے، دشمنی تھی آپ کے ساتھ، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا کیا درخواست؟ کہنے لگے میری خواہش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں اور فرماتے ہیں اور تمہارے صاحب کو، صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صاحب کو اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام سے بھی بہتر مقام عطا کرنے والا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نا ہر نبی کو دنیا کے اندر ایک دعا کرنے کا اختیار دیا کہ اے نبی آپ ایک ایسی دعا کر لیں جو دعا اللہ ہر صورت قبول کرے۔ ہر نبی نے وہ دعا کر دنیا کے اندر کسی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کر لی، اللہ نے اس امت کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ کسی نے کسی اور مقصد کے لیے اللہ سے دعا کر لی، اور میں بھی یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا کر دے، اور اللہ یقیناً میری دعا قبول کرے گا۔ لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ کیا یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ اللہ نے فرمایا ہاں ایک دعا قبول ہوگی، آپ دنیا میں کر لیں چاہے آخرت۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قد دعاہا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی علیہ السلام کے لیے ایک مقبول دعا تھی، اور ہر نبی نے وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگ لی ہے۔ وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی، میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ میں نے وہ دنیا میں وہ دعا نہیں کی، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، وہ میں آخرت کے دن اپنی امت کے بخشوانے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور یقیناً اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا شفیق، اتنا مہربان، اتنی ہماری بلائی چاہنے والا نبی، ہمیں تو اس کے ایک ایک فرمان پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ایک ایک حکم کو ماننا ہوگا، ایک ایک سنت کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سے محبت کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔